طاقت کے کرے شکریہ انسان، بندوں پہ خدا رہتا ہے ہر دم ہی مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خدا جو رب العالمین ہے، جس نے ہماری جسمانی اور روحانی نشو و نما کے لیے بے شمار ذرائع پیدا کیے ہیں، اس کی لاتعداد نعمتیں ہیں جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم انفرادی طور پہ اور اسی طرح اجتماعی طور پہ جو اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی نعمتوں اور اس کے افضال کی جو مسلح دھار بارشیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، ہم ان کو نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہم صحیح رنگ میں جیسے اس کا شکر بجا لانا چاہیے وہ شکر بجا لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی اس کی نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہمارا وجود ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، اس نے دل و دماغ ہمیں عطا کیا، ٹانگیں دی جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، اور اسی طرح اندرونی اعضاء ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ اب ایک ایک جو چیز ہے، اگر اس کا ہم شکر بجا لانے کی کوشش کریں تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر اس نے ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ہمیں بہترین قسم کے اناج عطا فرمائے ہیں، خوراک عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں سبزیاں اور پھل عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کائنات، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ خوبصورت مناظر، یہ سارے اس نے ہماری خدمت پہ لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے اس نے پیدا کیے ہیں، اور ہم ان سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ شب و روز استفادہ کر رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب یہ اس کے احسانات نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایسا ہمارا خدا کے اوپر یقین اور ایمان ہے جو زندہ خدا ہے، جو اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے جو انبیاء کا سلسلہ چلایا ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری روحانی تربیت اور نشو و نما کے لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سرتاج اور بادشاہ ہیں، ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کی وساطت سے ہم سارے انبیاء جو 1,24,000 ہیں ان کے اوپر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اور پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام صادق ہیں، جو دین کے احیاء کے لیے، جو زندہ خدا کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے ایمان پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لا کر ہم آخرین میں شامل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ایک جماعت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وابستہ کر دیا۔ کتنے ہی انفرادی لحاظ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ پھر ہم کہاں تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ پاکستان سے ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں جماعت کے کیا حالات ہیں، کن مظالم اور مشکلات کا شکار ہیں وہاں جماعت احمدیہ۔ آزادی سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور پھر وہاں جو معاشی حالات ہیں ان ساروں سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے ہمیں یہاں ایک ترقی یافتہ ملک میں لے آیا، تاکہ ہم وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ہے، جو زندگی بخش اسلام کا پیغام ہے، اس کو ہم جرمن قوم تک پہنچائیں۔ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں چن لیا، اور یہاں ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے معاشی اور مالی حالات ہیں وہ بھی تبدیل کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ قربانیوں کی بھی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور ان قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ جرمنی کو ترقیات پہ ترقیات عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ اجتماعی رنگ میں دیکھیں کہ جماعت کا جو سفر ہے 100 سال پہلے کہاں سے شروع ہوا، کتنا عاجزانہ سفر تھا، انتہائی کمزوری کی حالت سے یہ سفر یہاں شروع ہوا، اور آج 100 سال کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقیات کی منازل طے کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ مساجد تعمیر ہوگی 80 کے قریب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مساجد جو ہیں جو یا تو تعمیر ہو چکی ہیں یا وہ ان میں سے کچھ زیر تعمیر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں تقریباً ساری کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے، 3 کتب ہیں یا 4 کتب ہیں جن کا ترجمہ اس وقت ہو رہا ہے، باقی ساری کتب کا ترجمہ ہو چکا۔ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دیکھیں جماعت کتنی ترقی کر چکی ہے۔ جلسہ سالانہ کو دیکھیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آج سے 40-50 سال پہلے جو لوگ آئے تھے کہ جماعت اس وقت کہاں کھڑی تھی، آج 40 سال کے بعد کہاں کھڑی ہے۔ تو اجتماعی رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات اور اس کے افضال ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو ان نعمتوں کا تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور واقعتاً یہ تو میں نے چند ایک کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر انسان گہرائی میں جا کے ایک ایک نعمت کو اور ان کے اوپر غور کرنا شروع کرے، ان کو گننا شروع کرے تو شمار ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک ہستی کا جو رب العالمین ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اس کا شکر بجا لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شکر کرنے کا بہترین طریق ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادات بجا لائیں، خدا تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کریں، اور جو دینے والا ہے اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اپنا طریق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو عبادات آپ بجا لاتے ہو وہ اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہم جہنم سے بچ جائیں، وہ جنت کے طمع یا جہنم کے ڈر سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس طور سے ہونی چاہیے کہ انسان خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ یہ جو عبادت ہے یہ وہ تحفہ ہے جو انسان ان نعمتوں کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں وہ خدا کے حضور بجا لاتا ہے، جو خدا کو دیتا ہے، یہ وہ تحفہ ہے عبادت۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کیسی عبادت کیا کرتے تھے کہ ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے، پاؤں متورم ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس قدر عبادت آپ کیوں کرتے ہیں، اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ خدا کی اتنے احسانات، اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر بجا لانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، ہمارا بھی آج یہی طریق ہونا چاہیے۔ اور عبادت جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوا کرتی ہے۔ شکر بجا لانا بھی خاص اس کی تائید سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کی توفیق مانگتا ہوں کہ تم میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں، اور خوبصورت رنگ میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ دعا بھی ہم نے کرنی ہے تاکہ ہم خدا تعالیٰ سے توفیق پا سکیں کہ ہم شکر کا جو حق ہے وہ بجا لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رنگ میں اپنے شکور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بنو اہل خدا ہو جاؤ۔